اب ہم تفسیر شروع کرتے ہیں۔ تفسیر سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس صورت کا اصل خلاصہ کیا ہے۔ اصل خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی کہ آپ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ اب اللہ تعالیٰ نے انعامات شمار کرائے ہیں، یعنی ہم نے تو آپ کو دیکھو، آپ ایسے تھے، ہم نے آپ پر یہ انعام کیا، آپ ایسے تھے، ہم نے آپ پر یہ احسان کیا۔ یعنی جب پچھلی زندگی کو آدمی یاد کرتا ہے کہ میرا تو ان سے ایسا تعلق تھا، تو پھر آدمی کو تسلی ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ شروع سے میری مدد کرتے آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 انعام کروائے ہیں۔ تو تفسیر کی پہلی بات 6، 7، 8 3 آیتوں میں ہر آیت میں ایک انعام ہے۔ نمبر 1، آپ کو یتیم پایا۔ یتیم پایا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے عبداللہ اور حضرت کی والدہ کا نام ہے آمینہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ حضرت کے والد صاحب یعنی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ پیدا ہی ہوئے یتیم کی حالت میں۔ یتیم کہتے ہیں جو بچہ نابالغ ہو اور اس کا باپ نہ ہو، یہ 2 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 نابالغ ہو، نمبر 2 باپ نہ ہو۔ اگر نابالغ نہیں بلکہ بالغ ہے پھر تو سبھی یتیم ہو جائیں گے، جتنے بھی بوڑھے ہیں سب یتیم ہو جائیں گے۔ تو نابالغ یتیم ہوتا ہے شریعت میں۔ اور نمبر 2 باپ کا انتقال ہو۔ اگر ماں کا انتقال ہو تو اس کو یتیم نہیں کہتے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کو مسکین کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ مشہور ہے بات کہ جس کی ماں نہ ہو اس کو مسکین کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بلکہ عربی میں بتلا دو ایسے ہی فائدے کے لیے، کوئی ضروری تو نہیں ہے، جس کی ماں کا انتقال ہو جائے اس کو لتیم کہتے ہیں۔ اس طریقے سے جو میں نے یتیم کے آگے لتیم لکھا ہے، لتیم کہتے ہیں جس کے تھپڑ لگتے رہتے ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو عام طور پر جب دوسری شادی شوہر کر لیتا ہے، باپ کر لیتا ہے، تو اب ماں ہو جاتی ہے ستیلی، تو وہ اس کے تھپڑ مارے گی کیونکہ محبت تو نہیں رہ پائے گی وہ والی۔ یہ عرب والے بیان کرتے ہیں، باقی کوئی ضروری تو ہے نہیں، یہ میں نے بطور فائدے کے ویسے ہی بتلا دیا۔ خیر، جس کی ماں کا انتقال ہو جائے اور وہ نابالغ ہو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو یتیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال تھی، آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش کی آپ کے دادا عبد المطلب نے، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جب وہ 10 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لیکن پرورش کروائی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے دادا کے ذریعے سے پرورش کرائی، پھر دادا کے انتقال ہو گیا تو چچا ابو طالب کے ذریعے سے پرورش کرائی، اور جب آپ اچھے خاصے نوجوان ہو گئے، سب ضرورت کے کام خود پورا کرنے لگے، تب جا کر ابو طالب کا انتقال ہوا ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب کا انتقال کب ہوا اس میں مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ تو ٹھکانہ دیا، تو ٹھکانہ دینے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دادا کے ذریعے سے پرورش کرائی، اور پھر چچا کے ذریعے سے، اور پھر آپ کو پوری دنیا ہی کے اندر ایک معزز، ایک باعزت آدمی بنا دیا۔ دوسرا انعام یہ ہوا کہ آپ کو بے خبر پایا۔ بے خبر کا مطلب یہ ہے، ظاہر سی بات ہے، جب تک کہ آپ کو شریعت کا علم نہیں تھا، جب تک کہ آپ کے پاس قرآن نہیں اترا تھا، تو آپ نہیں جانتے تھے کہ شریعت کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں صراحت فرمائی ہے، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء۔ آپ نہ تو کتاب یعنی قرآن کریم جانتے تھے اور نہ آپ ایمان کی حقیقت جانتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ایک نور کے ذریعے سے آپ کو رہنمائی عطا فرمائی۔ تو یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک طرح کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرما کر نبی بنایا۔ فہدہ تو راستہ بتلا دیا، راستہ بتلانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو نبی بنا دیا۔ چنانچہ نبی بننے کے بعد ہر طریقہ آپ کو اللہ تعالیٰ بتلاتے رہے اور آپ امت تک پہنچاتے رہے۔
7वीं 8वीं आयत में अल्लाह ताला ने अब तीसरा इनाम जिक्र किया, ववजदक आइलन, और पाया आपको गरीब, नादार, मुफलिस, कुछ भी कह लीजिए, फ़अगना, तो मालदार बना दिया। इसका तरीक़ा यह हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर सी बात है, जब बाप नहीं थे तो ना गरीब ही थे, और कोई कारोबार वगैरह भी इतना ज़्यादा नहीं करते थे जिससे मालदार हो। लेकिन अल्लाह ताला ने मालदार बनाने का ये तरीक़ा निकाला कि जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुआ कि एक नौजवान है और वो बहुत दियानतदार, अमानतदार, साफ़ सुथरा इंसान है, तो हज़रत खदीजा ने पैगाम दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से शादी को कबूल फरमा लिया। इस तरीक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मालदार औरत के साथ निकाह में जुड़ गए। हज़रत खदीजा मक्का की बहुत मालदार औरत थी, और फिर हज़रत खदीजा ने अपना सारा माल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया, यानी आप जैसा इस्तेमाल करना चाहें आप करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गरीबों में, मिस्कीनों में लुटा दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरीक़े से आपको गरीब से निकाल कर मालदार बनाया, कि बीवी के ज़रिए से मालदार बनाया। तो ये भी अल्लाह ताला का एक एहसान होता है अगर बीवी इस तरह से मिल जाए। अब 3 इनामात ज़िक्र किए हैं, 6ठी आयत में, 7वीं आयत में, 8वीं आयत में। अब फिर 3 ही हुक्म दिए हैं। 3 एहसान ज़िक्र करने के बाद 3 बातों का हुक्म दिया है कि अब इन 3 बातों का ख्याल रखा करें। नंबर 1, यतीम को मत डांटिए। इसका ताल्लुक़ तो उसी से है, यतीमन फावा, कि जब खुद आप यतीम थे, हमने आपको ठिकाना दिया, तो आप उसको मत दबाइए। और मुफ्ती तकी साहब ने इसका तर्जमा किया है, सख्ती मत कीजिए। सख्ती मत कीजिए। तो यतीम को ख़ास तौर पर इसी वजह से तज़किरा किया गया है कि उसको सब दबा लेते हैं, क्योंकि एक आम बड़ा आदमी है तो उससे तो सब आप से बोलते हैं, इज़्ज़त से बोलते हैं। लेकिन अगर बच्चा हो तो उसको कोई अदब के साथ नहीं बोलता उसके साथ, और ख़ुसूसन बच्चा भी वो हो जिसका बाप ज़िंदा ना हो, बाप भी मर गया हो, तो उसको तो कोई माशरे के अंदर शुमार ही नहीं किया जाता। लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि आप यतीम को मत, यतीम के साथ सख्ती का मामला ना कीजिए। तो इसका मतलब यही निकलता है कि आप नरमी का मामला कीजिए। और ख़ास तौर पर यतीम का तज़किरा इस वजह से किया, एक तो ये वजह कि आप ख़ुद यतीम थे, लिहाजा यतीम का ख्याल रखिए। और दूसरी वजह ये जो अभी मैंने बयान की कि बड़े आदमी का तो सब ख्याल रखते हैं, और ऐसे अगर बच्चा हो लेकिन उसके साथ बाप हो, उसका भी सब ख्याल रखते हैं। लेकिन ऐसा बच्चा जिसके आगे पीछे कोई नहीं, उसको कोई नहीं पूछता, लिहाजा आपको उसके बारे में भी हुक्म दिया जा रहा है कि आप उसका भी ख्याल रखिए। ये देखिए इस्लाम की कितनी खूबसूरत तालीम है कि किस चीज़ का हुक्म दिया गया, उससे आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ों के साथ कैसे रहा जाएगा। कि जब ऐसे एक ना जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, बच्चा है, उसके साथ हुक्म दिया जा रहा है, और कुरान करीम में साफ साफ उसके बारे में बतलाया जा रहा है, तो बड़ों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इससे खुद ब खुद एक अक्लमंद समझ सकता है। मोहम्मद साइल, ये दूसरा हुक्म दिया गया अल्लाह के रसूल को कि जब आपको हमने बेखबर पाया, यानी आप शरीयत नहीं जानते थे लेकिन शरीयत हमने बतला दी। तो इस तरीके से अगर कोई मसला पूछने वाला है, शरीयत पूछने वाला है, कुरान पूछने वाला है, हदीस पूछने वाला है, तो आप उसको मत डांटिए बल्कि उसको बतला दीजिए। तो इस सूरत में इसका जोड़ हो जाएगा ववजदा का दालन से। और अगर आप साइल का मतलब तर्जमा करते हैं, जो आदमी गरीब होता है, जिसको मांगने वाला कहते हैं, वो गरीब, वो कहते हैं जिसको क्या कहते हैं, भिखारी, हाँ फ़कीर। तो साइल का अगर ये मतलब करें तो इसका ताल्लुक़ हो जाएगा ववजदा का आइलन से, कि जब आपको हमने गरीब पाया, आपको मालदार बना दिया, लिहाजा अगर आपके पास कोई गरीब आता है, लिहाजा आप भी उसको कुछ दीजिए। ऐसा नहीं आपको उसको गरीब ही लौटा दें। और हद से ज़्यादा ऐसा ना हो कि आपके पास कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो करो, मत डांटिए। यानी ये नहीं वो गरीब है, उसके बेचारे का कोई आगे पीछे नहीं है, वो तुम्हारे साथ भीख मांग रहा है, तो ये तो दो उसको। और अगर नहीं दे सकते कि आपके पास नहीं है, तो कम से कम नरमी से बात कीजिए,
مت ڈانٹیے، تو یہ دونوں سے تعلق ہو جائے گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا تعلق دالن فہدا سے ہو جائے گا کہ جب ہم نے آپ کو شریعت دی ہے اور قرآن دیا، حدیث دی، طرح طرح کی باتیں بتلا دی، آسمان زمین کی، فرشتوں کی، جنت کی، جہنم کی باتیں بتلا کر آپ کو ہدایت دی، لہٰذا آپ بھی اپنی نعمت کا اظہار کیجئے، یعنی جتنی باتیں آپ کو بتلائی گئی ہیں وہ سب امت میں پھیلا دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن کریم کی تفسیر، دسیوں بیسیوں ہزار حدیثیں، مسائل، شریعت، جنت، جہنم، ایمان وغیرہ سب امت تک پہنچا دیا اور اس آیت پر عمل کر لیا۔ تو اس طریقے سے جو 3 انعامات ذکر کیے گئے تھے آیت نمبر 8 تک، ان 3 انعامات اور 3 احسان کے حساب سے ان 3 آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کو حکم دیا گیا ہے تو ہم کو تو اس سے زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہم یہاں سے یہ تفسیر کا ٹاپک ہمارا پورا ہو گیا، اب ہم ساتھ ساتھ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس کے اندر نصیحت کا ٹاپک شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا؟ اس کے اندر ایک سب سے بڑی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، کہ ایک یتیم بچہ کیسا امت کا سردار بن گیا، یہ صرف اس بات کی نشانی ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، کیونکہ یتیم کی تو پرورش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کو کون ادب سکھاتا، کون اس کو بات کرنا سکھاتا، وہ تو سب بے ادب ہو جاتے ہیں، لیکن یتیم ہو کر اتنا اخلاق عالی، قرآن عظیم الشان پیش کرنے والا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو سکھایا ہے، تو کمال نبی اس سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 2 یتیم، یہ تو آگے بتلا دیں گے، چلو۔ فآوا سے دوسری نصیحتیں ملتی ہے کہ ہم کو بھی یتیم کو ٹھکانہ دینا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے یتیم کو ٹھکانہ دیا تو ہم کو بھی چاہیے یتیم کو ٹھکانہ دے، اور ٹھکانے کا مطلب یہی ہے کہ اس کا جتنا بھی ہو سکے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ ووجدک ضالا فہدا، پورے سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر کوئی آدمی شریعت نہ جانتا ہو، کوئی آدمی مسائل نہ جانتا ہو، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے مسائل بتلائیں، قرآن بتلائیں، حدیث بتلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے اور بطور انعام کے ذکر کیا ہے۔ ہم لکھ دیتے ہیں شریعت بتلانا۔ یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم کو بھی اگر کوئی ایسا آدمی ملے جو مسائل وغیرہ نہ جانتا ہو اور وہ پوچھتا ہو تو اس کو مسائل وغیرہ بتانے چاہیے۔ ووجدک عائلا فاغنا، اس میں بھی وہی نصیحت ملتی ہے، نصیحت نمبر 4، کہ اگر کوئی غریب ہو تو اس کو پیسے دینے چاہیے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ اس کے آگے کیا لکھیں گے؟ خرچ کرنا لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 5، یہاں یہ لکھ دیتے ہیں کہ یتیم کا خاص خیال رکھا جائے، اگرچہ یہ اوپر آ چکا ہے لیکن خصوصاً یہیں پر یہاں بیان کیا جائے گا۔ یہ نمبر 5 کہ یتیم کو دیا جائے، اور اگر آپ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے۔ یہ تو خود ہی فلا تخر صراحتاً ہے، اسے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، یہ نمبر 6 ہے کہ اگر کوئی پوچھنے والا ہو تو اس کو بتلائیں، اور اگر کوئی مانگنے والا ہو تو اس کو دیں، اور اگر نہ دے سکتے یا تمہیں کوئی بات معلوم نہیں ہے تو کم سے کم فلا تنہر، مت ڈانٹیے، تو بلکہ اس کو نرمی سے بتلا دیجئے کہ میں نہیں جانتا، فلاں کے پاس چلے جائیے وہ بتلا دیں گے، یا پھر اگر پیسے مانگ رہا ہے تو کہ ہم نہیں دے سکتے، آپ دوسرے وقت میں آ جانا، یہ کسی مالدار ہی کے بارے میں کہہ دے کہ فلاں کے یہاں چلے جاؤ، اور کم سے کم یہ ہو کہ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے بس۔ اور نمبر 7 وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہاں پر ہم کو یہ نصیحت معلوم ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی احسان کرے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے،
اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مخلوق کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو علم دیا ہے، مال دیا ہے، فلاں دیا ہے، فلاں دیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے، وہ یہ کہ نعمت کا شکر ادا کرنا تو ضروری ہے، لیکن اس طریقے سے بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے، مجھے یہ دیا ہے، یہ اس وقت اجازت ہے جب کہ آپ کے دل میں ریاکاری نہ ہو۔ اور اگر دکھاوا مقصود ہے کہ میں تو اتنا بڑا عالم ہوں، میں نے تو یہ بھی کر رکھا ہے اور میں تو یہ سب کچھ جانتا ہوں، تو اگرچہ وہ یہ کہہ سکتا ہے میں اپنی نعمت کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ دل کو جانتے ہیں، لہذا وہ تمہارے دل کو دیکھیں گے اور اس کے حساب سے ثواب یا گناہ ملے گا۔ اگر دل میں یہ ہے کہ شکر ادا کر رہے ہو تو ثواب ملے گا، اور خدا نخواست اگر دل میں یہ ہے کہ میرے لوگوں کے اندر واہ واہ ہو جائے اور مجھے بڑا سمجھا جانا لگے تو پھر اسی پر گناہ مل جائے گا۔ مالدار اگر ہے تو شکر کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور خدا نخواست اگر ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم اتنے بڑے مالدار ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے یا اپنا روب اور دبدبہ دوسرے پر ظاہر کرنے لگے، تو یہ پھر نعوذ باللہ نافرمانی ہو جاتی ہے، ریاکاری ہو جاتی ہے، اس میں آدمی کو گناہ ملتا ہے۔ تو ایک ہی بات ہے، بس نیت کے بدلنے سے فرق پڑ گیا۔ اگر نیت شکر ادا کرنے کی ہے تو ثواب مل جائے گا، اور اگر نیت خدا نخواستہ دکھلاوے کی ہے، دکھاوے کی ہے، تو اسی پر آپ کو گناہ مل جائے گا۔ اس وجہ سے بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر اپنی نعمت کو بیان کرنا چاہیے۔ جب مکمل اطمینان ہو دل پر کہ دکھاوے کی بالکل بھی نیت نہیں ہے، تب جا کر اس طریقے سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو کوئی سوال وغیرہ کرنا ہو تو وہ کوئی مختصر سے سوال تو کر لیجئے، ورنہ واٹس ایپ گروپ پر سوال کر لیجئے۔ اور اب ہمارا طریقہ فی الحال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم روزانہ سنیں گے، کیونکہ ہمیں تجربہ اس بات کا ہے کہ جب تک کہ سنا نہیں جائے گا، جب تک کہ یاد نہیں ہو پاتا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ شروع کے 15 منٹ ہم مستورات سے سنیں گے، اور مستورات سے سننا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ مسئلہ انشاءاللہ ہم کل بتا دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ناجائز تو ہے نہیں جب ہم سن رہے ہیں، باقی اس کی وضاحت کل کر دی جائے گی۔ اب تو وقت ہو گیا ہے، اور 10:15 کے بعد مرد حضرات سبق میں شرکت کر لیں گے، اس کے بعد ان سے سن لیں گے، اور اس کے بعد ہم آئندہ سبق پڑھا دیا کریں گے۔ تو اب فی الحال کا پروگرام یہ ہے کہ روزانہ سنا جائے گا تاکہ اچھی طریقے سے یاد ہو جائیں، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ اگر صرف آپ سنیں گے اور سنائیں گے نہیں تو آپ کے یاد نہیں ہوگا۔ صرف آپ کو قرآن کریم سکھلانے کے لیے اور آپ کو قرآن کریم یاد کرانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، ورنہ تو ہم کو سننے میں تو اور زیادہ وقت لگانا پڑے گا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ تاکہ یاد ہو جائے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ باقی جس کو اسکرین شاٹ لینا ہو وہ اسکرین شاٹ لے لیجئے، دعا پڑھ لیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔